باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 64 تک۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ قادر مطلق خدا ہی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ سورج اور چاند کی گردش، بارش کا برسانا اور زمین سے نباتات کا اگنا، یہ سب اس سے زیادہ بڑے واقعات ہیں کہ کوئی غیر خدا ان کو وجود میں لا سکے۔ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کسی نوعیت کے شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنی مفروضہ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ ان عظیم واقعات کو ظہور میں لائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا میرے پیر نے آسمان بنایا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا پیر پانی برسا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین میں سے دانہ اگا رہا ہے میرا پیر، نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لا یقولن اللہ، اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ خدا کے سوا دوسروں کی اس امید میں پرستش کرتے ہیں کہ وہ ان کا رزق بڑھا دیں گے، حالانکہ جب ہر قسم کے اعلیٰ اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں تو دوسرا کون ہے جو رزق کی تقسیم میں اثر انداز ہو سکے۔ خلاصہ کلام یہ کرنے والے اللہ ہیں۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ آدمی چلے، جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کامل ہمیں مانگنا چاہیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک
ایمانا کاملا و یقینا صادقا. اور دوسری جگہ فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجہ جنت الخلد. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.